السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں بار بار جب بھی معاشرے شدید بحران اور افراتفری کا شکار ہوئے ہیں تو کچھ لوگ اٹھ کر نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ آخر یہ دعوے آتے کہاں سے ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ٹھیک اسی چیز کی تہہ تک جائیں گے اور ان بنیادوں کو سمجھیں گے جنہوں نے ابتدائی اسلامی تاریخ میں جھوٹے مہدیوں کے لیے راہ ہموار کی۔ دیکھیں، جب بھی معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے، انتشار پھیلتا ہے، تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ انسان ایک نجات دہندہ کو ڈھونڈتا ہے، ایک ایسی شخصیت جو آئے اور سب کچھ ٹھیک کر دے۔ یہی انسانی نفسیات ہے جو مہدی کے تصور کی بنیاد بنتی ہے۔ تو مہدی کا تصور صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ انصاف اور امن کی بحالی کی ایک بہت بڑی امید کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا انتظار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اس بگڑے ہوئے نظام کو درست کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ کسی بھی مسیحائی دعوے کے لیے جو پہلا اور سب سے اہم جز ہوتا ہے نا، وہ ہے ایک خاص قسم کا ادب۔ یہ وہ تحریریں تھیں جو اس دور کی بے چینی، سیاسی بحران اور لوگوں کے خوف کی عکاسی کرتی تھی، اور یہی تحریریں ایک نجات دہندہ کے لیے زمین تیار کر رہی تھیں۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہ تحریریں صرف مذہبی پیش گوئیاں نہیں تھیں، بلکہ اکثر یہ اس وقت کے سیاسی حالات پر ایک تبصرہ ہوتی تھی۔ یہ کہانیاں لوگوں کے خوف اور ان کی امیدوں کو زبان دیتی تھیں اور انہیں بتاتی تھیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ذرا تصور کریں اس دنیا کا جو ان تحریروں میں دکھائی جا رہی ہے۔ ہر طرف جنگ اور خون ریزی ہے، ظالم حکمرانوں کا راج ہے، شہر کے شہر تباہ ہو رہے ہیں۔ جب حالات ایسے ہوں تو ایک نجات دہندہ کا خیال کتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ ادب لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسے مسیحا کی ضرورت پیدا کر رہا تھا جو آ کر اس ساری تباہی کو ختم کر دے۔ تو پہلا جز تو تھا یہ ادب۔ اب آتے ہیں دوسرے اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم جز کی طرف۔ یہاں پر مہدی کی آمد کا وقت دنیا کے خاتمے کی بڑی ٹائم لائن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس سے اس پورے تصور کو ایک بالکل نئی اہمیت مل جاتی ہے۔ دیکھیں، پہلے دو الگ الگ ٹریک چل رہے تھے۔ ایک طرف تھیں اشراط الساعہ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں، اور دوسری طرف تھیں علائم الظہور یعنی خاص وہ علامات جو مہدی کی آمد کی خبر دیتی تھیں۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں تصورات آپس میں ایسے گھل مل گئے کہ ایک ہی بن گئے، اور یہیں سے سارا کھیل بدل گیا۔ مہدی کی آمد کو اب صرف ایک سیاسی یا سماجی واقعہ نہیں، بلکہ ایک کائناتی اور آخری زمانے کا واقعہ سمجھا جانے لگا۔ اس سوچ نے لوگوں کے دلوں میں ایک فوری اور شدید توقع پیدا کر دی کہ نجات دہندہ تو بس آنے ہی والا ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس افراتفری کا ادب ہے اور قیامت کی نشانیوں کا تصور بھی، لیکن ایک تیسرا عنصر بھی تھا جو اس مکسچر میں شامل ہوا، اور وہ یہ تھا کہ یہ نظریات خلا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان پر یہودیت اور عیسائیت کی پرانی مسیحائی روایات کا گہرا اثر تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کعب الاخبار جیسے نو مسلم علماء جو اسلام لانے سے پہلے یہودی عالم تھے، ایک پل کا کام کر رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ پچھلی کتابوں کی کہانیاں اور پیشگوئیاں لائے، اور یہ روایات آہستہ آہستہ اسلامی سوچ کا حصہ بن گئیں۔ اور یہ اقتباس اس بات کو کتنی شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے۔ یہ ایک ٹھوس مثال ہے کہ کس طرح یہودی اور عیسائی روایات سے مخصوص تفصیلات براہ راست اسلامی مباحث کا حصہ بن رہی تھیں۔ دجال کا تصور اور اسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کیا جانا، یہ سب ان بین المذاہب اثرات کی ہی عکاسی کرتا ہے۔ تو جب ماحول پوری طرح تیار ہو گیا تو پھر دعویٰ کیسے کیا جاتا تھا؟ اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار تھا۔ ایک قسم کی پلے بک تھی جسے دعوے دار استعمال کرتے تھے تاکہ کسی بھی امیدوار کو حقیقی مہدی کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ یہ پلے بک بہت مؤثر تھی۔ پہلا قدم، ایسی پیشگوئیاں اٹھاؤ جو گول مول ہوں، جن کا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکے۔ دوسرا، انہیں اپنے زمانے کے سیاسی واقعات پر فٹ کر دو۔ تیسرا، خراسان، شام یا عراق جیسے جغرافیائی ناموں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو۔ اور چوتھا اور سب سے چالاکی والا قدم، وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے پیش گوئیوں کو سچا ثابت کر دو۔ ان طریقوں سے کسی بھی دعوے کو تقریباً ناقابل تردید بنایا جا سکتا تھا۔ تو اب اگر ہم ان ساری کڑیوں کو جوڑیں تو ایک تصویر واضح ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح تاریخی، ادبی اور مذہبی عناصر نے مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا جس میں مہدی کے دعوے نہ صرف جنم لے سکتے تھے بلکہ پھل پھول بھی سکتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے، اس پورے نسخے کو سمجھنا ہی جھوٹے مہدیوں کے تاریخی رجحان کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا، بلکہ خاص سماجی اور فکری ماحول کا نتیجہ تھا جس نے ایسے دعووں کو پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع دیا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے،
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی معاشرے بحران کا شکار ہوتے ہیں وہ نجات کی امید کرتے ہیں۔ تو کیا بحران، پیشگوئی اور ایک نجات دہندہ کی تلاش کے یہ پرانے پیٹرن آج بھی ہماری دنیا میں شاید مختلف شکلوں میں دہرائے نہیں جا رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ماضی سے حال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔